آج یعنی میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ باور کرا دے کہ اس ملک کا سب سے بڑا گناہگار کون ہے. کیا وہ کوئی جج ہے؟ کیا وہ کوئی جرنیل ہے؟ کیا وہ سیاستدان ہے؟ کیا وہ کوئی اور ہے، کوئی دانشور ہے؟ تو میں نے اپنے دل سے آواز آئی کہ اس ملک کا سب سے بڑا مجرم جو ہے وہ صحافی ہے، اور خاص طور پہ وہ صحافی جو لفافہ لے کر، یا لفافے کا مطلب اپنے فائدے کے لیے وہ پاکستان کی سالمیت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. وہ صحافی جو ریٹنگز کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وہ صحافی جو اپنی ریٹنگز اور اپنی ٹی آر پیز کے چکروں میں لوگوں کو گائیڈ نہیں کرتا کہ لوگوں نے پانی کی بچت کرنی ہے، لوگوں نے اپنی بجلی کو کیسے بچانا ہے، لوگوں نے اپنے خرچوں کو کیسے کم کرنا ہے، لوگوں نے اپنی آمدنی میں کیسے اضافہ کرنا ہے، لوگوں کا کام محنت کرنا ہے کہ نہیں ہے. گندگی مذہب کے بھی خلاف اور معاشرے کے بھی خلاف، اس کے متعلق ہم نے باور کرانا ہے کہ نہیں کرانا. لیکن یہ سب ہم کرتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں جب حکومت پنجاب، حکومت سندھ یا وفاقی حکومت ہمیں اشتہار دے. ہمیں اگر حکومت پنجاب کے اشتہار آتے ہیں کہ ہم نے تجاوزات نہیں کرنی یا تجاوزات غلط ہیں، تو ہم اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں کہ تجاوزات غلط ہے. لیکن خود سے ہمیں کبھی خیال نہیں آتا، خود سے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اگر گندگی کے خلاف کوئی مہم ہو رہی ہو یا کوئی اور چیز ہو رہی ہو، تو جب تک ہمیں اشتہار کوئی نہیں دیتا، ہم اس کی اچھائی جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے، اس کی افادت نہیں بیان کر سکتے. اور یہی سیاست کا بھی ہے. جب ہمیں کوئی سیاستدان ایکسیسیبل ہوتا ہے ذاتی طور پہ، تو ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ہم اس کے آگے لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب کوئی ہم سے دور ہوتا ہے، ہمیں ملتا نہیں ہے، تو ہم اس کے خلاف خبریں چلاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ہمیں بلائے گا اپنے قریب. تو یہ تمام یہ جو ہے المیہ غلط ہے. آپ دیکھ لیں جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کتنی تعداد ہے صحافیوں کی، موجودہ صحافیوں کی، گزشتہ صحافیوں کی، کہ جنہوں نے اس کے اوپر، اس کے خلاف انہوں نے کیا نہیں کیا، اور پاکستانی قوم کو کس طرح سے گمراہ نہیں کیا اور پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلے. آج پاکستان جس چوراہے کے اوپر کھڑا ہے، مجھے ذوالفقار علی بھٹو کی کتاب یاد ہے جو انہوں نے لکھی تھی، دی گریٹ ٹریجڈی. اور اس بک کا جو اوپننگ لائن ہے وہ آج بھی یعنی یہیں پہ صادق بیٹھتا ہے. وہ تھی، اینڈ آئی کوٹ ذوالفقار علی بھٹو، کہ وی آر اسٹینڈنگ آن کراس روڈز whence all but one way leads to destruction, unquote. یعنی 4 راستے ہیں، 3 تباہی کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور ایک صرف جو ہے وہ ہمیں بچت کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ ہے یونٹی کا. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ ہے فیتھ کا. وہ کیا راستہ ہے؟ وہ ہے ڈسپلن کا. اور یہی تینوں چیزیں ہمارے اندر مسنگ ہیں. میرے ساتھ آج 3 ایسے لوگ آئے کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سیاست کے حوالے سے بھی، صحافت کے حوالے سے بھی. لیکن میں چاہوں گا کہ وہ بھی آج مجھے بتائیں کہ ان کی جماعتیں بھی، انہوں نے کتنا عوام کو شعور دینے کے لیے انہوں نے سیاست کی ہے، کہ عوام کے شعور کو ہم نے بند ہی رکھنا ہے ہمیشہ، تاکہ ہمیں ووٹ بھی ملے اور ہمیں پاور بھی ملے، اور ہم صحافیوں کو ہمارے بھی بٹوے گرم ہوتے رہے. سینیٹر کامران مرتضی جمعیت علماء اسلام سے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ مجھے جوائن کر رہے ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد ہے، تحریک انصاف سے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا. کوثر کاظمی صاحب، آپ مسلم لیگ نون سے ہیں، آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. سینیٹر کامران مرزا، آپ سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ آپ کوئٹہ میں ہیں اور آپ کے پاس اس وقت انٹرنیٹ کی بھی پرابلم ہے، تو ٹیلی فونز بھی مجھے پتا چلا ہے کہ روک کے ہو رہے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو میں آپ سے اور تمام اہل بلوچستان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا واقعہ وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوا، وہ پاکستان میں ہوا، اور ہم سب کے دشمنوں نے مل کر کیا، اور ہم سب کو ان کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور یہ لفظی طور پہ نہیں میں کہہ رہا، ہر پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ جس میں جتنا دم ہے، جس میں جتنا عزم ہے، وہ ان کے خلاف سیسا پلائی بنی ہوئی دیوار جو ہے بن کے وہ کھڑا ہوگا. تو کامران مرزا صاحب، یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی قصور ہے، ہماری اشرافیہ کا بھی قصور ہے، دانشوروں کا بھی قصور ہے، اور صحافت کا تو بہت زیادہ قصور ہے. عدلیہ کو اور باقیوں کو ذرا چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں سے، کیونکہ ان بیچاروں کو تو ہم روز رگڑا ہی دیتے رہتے ہیں. کامران مرزا. کامران مرزا صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایشو آ رہا ہے، میں نے کوشش پھر کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤں، آن لائن آ جاؤں. جی. بہرحال یہ ہم قصور تو یقیناً اس میں ممکنہ طور پہ سب کا ہوگا، مگر کم از کم بلوچستان کی عوام کا تو قصور نہیں ہے.
اور جب بلوچستان کی عوام کا قصور نہیں ہے تو پھر مقصود کی اصلی تہہ تک پہنچنا جو ہے ضروری ہے. اب بھی ہم نے سنبھلنا ہے. اگر لقمان بھائی اس میں اگر یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، جو میں بالکل آپ کو بتا دوں، اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. تو یہ اگر سنبھلنا ہے تو ہماری ڈیمانڈ بہت آپ سے بہت کم ہے. ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 4 کو یہاں پہ انفورس کرا دیں، یعنی ہمارے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ کریں، ہمارے ساتھ قانون کے ماورا جو ہے برتاؤ نہ کریں، ہمارے ساتھ دستور سے ماورا برتاؤ نہ کریں. باقی بلوچستان کا مسئلہ اگر کسی نے سمجھنا ہے تو صرف اتنا سا مسئلہ ہے کہ جو لا آف لینڈ ہے اس کو یہاں پہ انفورس کریں. آپ جو ہے نا یہاں کوئی بادشاہت جو نہ سمجھ لیں، یا اس کو دبئی نہ سمجھ لیں، یا اس کو کوئی اور ایسی نوآبادی نہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی لوٹ مار کے لیے آیا ہوا ہے اور یہاں سے اس نے لوٹ کے لے کے جانا ہے. اگر جس وقت بھی آپ کے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے بلوچستان کے مسئلے کو ہم آپ کے ساتھ گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 4 کیا ہے کامران صاحب؟ مجھے پلیز ایجوکیٹ کریے گا. میرا صرف اتنا سا آپ کے ساتھ مقدمہ ہے کہ میرے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ. ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو اس میں کچھ خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں. کل میں امان اللہ کنرانی صاحب تھے، ان کو بھی میں نے یہی سوال پوچھا تھا. بات یہ ہے کہ اگر خود افتخار چودھری صاحب جیسے لوگ ہوں یا آپ کے اور دیگر چیف جسٹس صاحبان ہوں جن کا تعلق ہی بلوچستان سے ہو، اور وہ وہاں پہ اب یعنی لوگوں کو انصاف نہ دے سکیں یا آپ کی عدالتیں اگر وہاں پہ نہیں دے سکیں، تو پھر پہلا تو شکوہ آپ کا ان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. آپ کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ بلوچ ہیں، آپ کے گورنرز وہیں کے ہیں سارے. تو میرا مطلب ویئر ڈو آئی کم ان، وہ مجھے بھی بتا دیجیے گا. پھر اس کے بعد بریک پہ چلے جائیے. یہاں پہ ایک ٹرائبل سیٹ اپ ہے اور ٹرائبل سیٹ اپ میں معلوم ہوتا ہے کہ میرا ملزم کون ہے. مجھے اگر کوئی چیز نہیں دی یا میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو فلاں نے کی ہے. اگر فلاں نے کی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کو صفائی دینی ہوتی ہے کہ اس نے نہیں کی ہے. تو یہاں پہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہے تو کہاں سے ہے. اور یہ اگر وہ پپٹس جو ہے نا ان کے حوالے سے آپ بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ نے نہیں دی ہے، فلانے نے نہیں دی ہے، تو اس طرح سے نہ کریں. یہ چھوڑ دیجیے. نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری ایک بات سنیں، ہم آپ کو میری ایک عرض سنیں. کیا آپ یا تو یہ آپ مجھے کہیں کہ ابھی تک جتنے بھی وزرائے اعلیٰ آئے اور گورنر سارے پپٹس ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. تو اور کیا تھے جتنے بھی وزیر سارے یہ اعلیٰ آئے پپٹ تھے، کیا انہوں نے معاملہ ٹھیک کر دیے؟ جو پپٹ بنا اس کو پرابلم یہ ہے محترم کامران مرزا صاحب، 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بیچ میں نہیں بولو، صوبہ خود مختار ہے. ہاں یہ صوبہ اتنا خود مختار ہے کہ اپنے ایک کلرک کی ٹرانسفر جو ہے وہ کرنے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے. یہ ایک تشویشناک بات ہے، اس کے اوپر ضرور آتے ہیں. سینیٹر ہمایوں محمد، تھینک یو فار کمنگ ٹو کرا سچ. یور 2 cents سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں مبشر صاحب، آپ نے ایک ایسا ٹاپک چھیڑا ہے کہ جس کے لیے جب آپ نے کہا کہ کون ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ صحافت کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. ہاں صحافت ضرور انوالوڈ ہے. میں اس میں خالی پولیٹیشین کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گا، لیکن ہاں پولیٹیشینز انوالوڈ ہیں. میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سنگل آؤٹ کروں گا، لیکن ہاں اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے. میں اس میں بیوروکریسی کو نہیں انوالو کروں گا، لیکن ہاں بیوروکریسی انوالوڈ ہے. میں اس میں جوڈیشری کو نہیں انوالو کروں گا، لیکن ہاں جوڈیشری انوالوڈ ہے. اور میں اس میں عوام کو نہیں شامل کروں گا، لیکن ہاں عوام بھی اس میں انوالوڈ ہے. اس طرح ہے کہ ہم ایز این عوام، جب میں نے اپنا کوئی کام کرانا ہوتا ہے، میں یا رشوت دیتا ہوں اور یا سفارش کراتا ہوں. لیکن جب میں اپنی رشوت اور سفارش کراتا ہوں، اپنا کام کراتا ہوں، اس وقت مجھے کچھ چیز بری نہیں لگ رہی ہوتی. لیکن جب میرا حق کوئی اور بندہ مجھ سے بڑی سفارش یا مجھ سے تگڑی رشوت دے دیتا ہے تو مجھے یہ سب نظام برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں اس ملک میں اگر ایک چیز ہے جو اس ملک کو تباہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، سب کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. ہم پارلیمنٹ میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم پارلیمنٹ سے باہر جھوٹ بولتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. پرابلم یہ ہے پاکستان میں. آئی ایم سوری، لیکن دیٹ از مائی ریئل ٹروتھ انر فیلنگز دیٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. کھرا سچ بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں ایک آنے کی ملاوٹ نہیں بتا رہا. نہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اگری کر رہا ہوں.
اور میں آپ کو ایک بات آپ کو بھی میرے سے اگری کرنی پڑے گی کہ معذرت صاحب ابھی جیسے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ایک بات کی ہے، وہ کامران صاحب میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تو ان کی بات میں سن لیتا ہوں، ہر ایک کی نہیں سنتا. تو وہ بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے وزرائے اعلیٰ یا گورنر ہیں وہ تو سارے کسی نہ کسی فارم میں سردار تھے آپ لوگوں کے. اس کا مطلب فیل تو آپ کے سردار ہوئے، تو وہی ٹرائبل جس کو آپ بچانے کی کوشش کریں وہ فیل ہو گیا نا. سر جی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ جو ایکچوئل اگر آپ بلوچستان کی ہسٹری پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو یہی پتہ چلے گا اس میں جو ہمارا جو سردار تھے، جو لیٹس سے جو گورنمنٹ میں تھے، میں سرداروں کی بھی بات نہیں کرتا ہوں، جو گورنمنٹ میں تھے، ان گورنمنٹ والے لوگوں نے آج تک اگر بلوچستان کو پچھلے 20 سالوں میں ہم کہتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں جاتے، 20 سالوں میں جتنا بجٹ ملا ہے اور جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہے آپ ذرا وہ کر لیں. بلوچستان کو چھوڑے آپ پنجاب کو دیکھ لیں، پنجاب کو چھوڑے آپ سندھ دیکھ لیں، سندھ کو چھوڑے آپ کے پی دیکھ لیں، کسی بھی جگہ دیکھ لیں بجٹ کو کتنا بجٹ لگا ہے اور اس کا آؤٹ پٹ کتنا ہوا ہے. مجھے آنیسٹلی مجھے سمجھ نہیں آتی اگر کوئی اتنا بجٹ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کس طریقے سے اتنا. اچھا ہم لوگ جو پولیٹیشنز ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو ججز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، جب ان کو دیکھو امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، کون کتنا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کس لحاظ سے کر رہا ہے، تو لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. اچھا میرا اپنا بزنس ہے ایک چیز کا، لیٹس سے میرا اپنا بزنس ہے سٹیل کا، میں یہاں پہ کامیاب ہو گیا ہوں لیکن پاکستان کی جو سٹیل مل ہے وہ ناکامیاب ہو گئی ہے. یہی چیز میں ایز اے ڈاکٹر، میرا پرائیویٹ کلینک کے اندر جو سی ٹی سکین لگا ہے وہ دھڑا دھڑ کمائی جا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ کے اندر جو سی ٹی سکین لگا ہے وہ نہیں کما رہا، وہ خراب ہو رہا ہے، ہر تیسرے دن خراب ہو جاتا ہے، ہر چوتھے دن خراب ہو جاتا ہے. میرے یہاں پہ مریض ہیں، میرا کام ہے، میں تنخواہ لیتا ہوں 8 گھنٹوں کی، میں ہسپتال میں 3 گھنٹے نہیں بیٹھتا. اب پرابلم ایک اور ہے نا سینیٹر صاحب، آپ کو بھی، آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی کچھ بات صحیح ہے اور کافی بات صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، پی آئی اے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کی ایئر لائن جو ہے ایئر بلو، وہ اپنا سکسیسفل ہے، جبکہ پی آئی اے کے ایم ڈی تھے، پی آئی اے پروفٹ میں نہیں رہی. اس کی وجہ وہ اپنی ایئر لائن میں کام نہ کرنے والوں کو نکال سکتے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں، اور سرکار میں آپ کسی کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں کر سکتے. کیسے چلے گا یہ کام؟ سر نہیں مبشر صاحب، سرکار میں آپ اکاؤنٹیبل نہیں کرتے، سرکار میں آپ ہر نکمے کو اس میں ڈال دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنے لوگوں کو، اتنے ہزار لوگوں کو ہم نے جاب دے دیے، اور پی آئی اے میں جہاں پہ لیٹس ایک جہاز کے اوپر 50 جابز ہونی چاہیے، آپ نے ایک جہاز کے اوپر 500 جابز دے دیے ہیں.